اس کے لیے ضروری ہے، اور باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ سب کو موت آنا ہے۔ کل من علیہا، کل کہتے ہیں سب، جہاں ایک فرد ہی، اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان اللہ حی، بے شک اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے۔ انسانوں کو اور جنات کو سب کو موت آئے۔ انک میت وانہم میتون، اے محمد بے شک تمہیں بھی موت آئے، تم کو بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ انکار اور تکذیب کی حالت میں ہیں، یہ بھی نہیں بچیں گے، ان کو بھی موت آئے۔ تو صاف طور پر کئی آیتوں میں یہ بات بتائی، حالانکہ یہ اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اس کو ذکر کر کے بتایا جائے، یہ تو سب کا تجربہ ہے۔ ہر آدمی کے سامنے اس کے پرانے باپ دادا نانا نانی ابا چچا مام یہ سب دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ تجربہ کرتے رہتا ہے، کتنے ہیں جو اس کو چھوڑ کر چلے۔ تو موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، ساری دنیا میں سب لوگ اس کا یقین کرتے ہیں کہ موت آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے کیوں اس کا ذکر کیا؟ تاکہ ہر آدمی اس گھر کی تیاری کر لے جہاں اس کو جانا ہے۔ ہم جس گھر میں ہیں آج نہیں تو کل اسے چھوڑنا ہے، یہ ہمارا پرماننٹ نہیں، کسی کا نہیں، کچھ وقت گزار کر جانا ہے۔ تو یہ چھوٹنے والا مکان ہے جسے ہمیں چھوڑنا ہے، جلدی یا تھوڑی دیر، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے وہ ہمیشہ کا مکان ہے۔ اما فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہے گا، خوشیوں میں، مزوں میں، اور منمانی زندگی گزار سکے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، جس کی تمہیں خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے۔ دنیا ساری کی ساری مل جائے لیکن کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے کوئی 50-60 سال کا ہو گیا، ویک ہے، اب اس کے پاس بہت کچھ آ گیا پیسہ، تو کیا اس کا ویکنیس دور ہوگا؟ یہ پیسے کچھ کام آئیں گے؟ پیسوں سے صحت، جوانی، اس طرح کی چیزیں اگر خریدی جا سکتی تو ہر پیسے والا ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اپنا سارا پیسہ وہ اپنی صحت کے لیے لگائے گا، بڑھاپے کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ پاسبل نہیں۔ اسی لیے غیر میں شاعر کہتا ہے رہیت الشباب بوع فاشتریت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، کاش جوانی کہیں بکتی تو میں اس کو خرید لوں، لیکن جوانی بکنے والی نہیں۔ دن بدن انسان کمزور ہوتا جائے گا اور وقت آنے پر اسے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں آخرت میں کوئی کمزوری نہیں۔ کروڑوں سال گزرنے کے باوجود آدمی جوان ہی رہے گا، اور دن بدن اس کی جوانی میں اور مزید طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔
اس دنیا میں جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس کی اسی دنیا سے فکر کرنا. اسی لیے قرآن کے اندر اس مضمون کو باقاعدہ چھیڑا گیا. ورنہ تو سب مانتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہ ماننے والے منکرین بھی موت کو تو مانتے ہیں. موت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بار بار ان چیزوں کو یاد کرانے کا مقصد کہ آدمی اپنے فیوچر کو نہ بھولے. جہاں اسے جانا ہے اس کی بھرپور تیاری کر کے جائے. ایک اللہ والے ہارون رشید سے ملنے کے لیے آئے. ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ تھا. اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. اللہ والے ہیں, آپ مجھے کچھ آخرت کی بات بتائیے, کچھ نصیحت کیجیے. ان بزرگ نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بربادی, تباہی, ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو تولنے میں یا وزن کرنے میں, ناپنے میں اپنے حق میں تو بہت زیادہ, لیکن دوسروں کو جب تولتے ہیں, ناپ کر دیتے ہیں تو بچانے کی, تھوڑا بہت اس میں سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, تباہی, بربادی ہے. اور ویل کا ایک ترجمہ دوزخ کا ایک گڑھا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ان لوگوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے جو لوگوں سے جب کوئی چیز تول کر ماپ کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہنجر ڈالو, ہنجر ڈالو. خاص کر ہم لوگ جو گوشت لینے جاتے ہیں اس سے مانگتے 1 کلو کے بجائے وہ 1.25 کلو اور زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیسے ناپ کر دیں گے. جب پیسے ناپ کر دینا ہے, کریکٹ دینا ہے, تو مال بھی اتنا ہی لو نا جو کہ ہے. کوئی 1-2 بوٹی, 1-2 ہڈی زیادہ آ بھی گئی وہ تو مانگنے پر دے ہی دیتا ہے. کتنا غلط ہے. آپ اپنے لیے مال خریدتے ہیں پورا حساب کے کہ ایک بھی کم نہ پائے. کٹے بھی حساب ڈال لیتے, تھیلیاں بھی حساب ڈال لیتے. لیکن دوسروں کو جب دیتے ہیں تو کچھ لوگ, سب نے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دھوکے سے 1-8 تھیلی بچائے. تو دیتے وقت کم کرنا اور لینے میں زیادہ سے بھر کر لینا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ جب دوسروں کے حق کو مارتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ بات یاد نہیں ہے, اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ ایک دن, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ الا یظن, کیا یہ امید نہیں رکھتے ہیں اولئک انہم مبعوثون کہ ان سب کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے. جس کو یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمائی کا حساب دینا ہے. حدیث کے اندر بتایا گیا کہ کسی بندے کا قدم ہل نہیں سکتا ہے, وہ کھڑا رہے گا جب تک کہ اللہ اس سے چند سوالات کریں گے, اس کا جواب دینا ہے. ان میں سے 2 سوال بہت فیمس ہیں کہ تم نے پیسے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمائی بھی ٹھیک ہونی چاہیے, حلال کے دائرے میں ہونی چاہیے, اور پھر خرچ بھی ٹھیک سے ہونا چاہیے. محنت کر کے, مزدوری کر کے کما تو لیتا ہے جائز طریقے سے,
اور بیکار چیزوں میں اسے خرچ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پریشان ہو۔ جو بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اپنی ساری زندگی کے جو بھی اس نے کیا حساب دینا ہے، وہ پھر کیسے بھول سکتا ہے؟ بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا ہے۔ اور اللہ نے بار بار یاد دلایا کہ یہ یاد رکھنا کی پہلی چیز ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کو یاد رکھو، اپنی ہر چیز سے زیادہ اسے یاد رکھو کہ مجھے ایک دن یہ جو کچھ ہے اس سے مجھے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور کچھ کر لوں گا تو میرا انجام اچھا ہوگا، اور کچھ نہیں کروں گا تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا گھر ہے جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا۔ اس دنیا کی تیاری کچھ کم ہو جائے کوئی حرج نہیں، گزر جائے اور چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ پہلوان بن گئے، پہلوانی کب تک رہے گی؟ وہ وقت آئے گا کہ آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ خود اٹھ نہیں پائیں گے، یہ مرحلے سے گزرنا ہے۔ لیکن آخرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جب جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے اور پھر اپنے گھر واپس آئیں گے تو جنت کی ان کی بیویاں ان سے یہ کہے گی کہ تم کہاں جا کر آئے؟ تم جب گئے تھے اس سے زیادہ اب تمہارا حسن کھلا ہے، تم اور بیوٹی بن کر آئے، بیوٹیفل، خوبصورت بن کر آئے، طاقت بڑھے گی۔ عمر کے حساب سے وہاں کوئی نہیں، وہاں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، یا دنیا میں جیسے ہے ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ ایک دن جتنی دیر جنت میں بیٹھ کر آپ کوئی چیز پئیں گے اس سے کم ہے دنیا کی لائف۔ اپنی بیوی بچوں سے بات چیت کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تو دنیا کے حساب سے 70-80 سال گزر جائیں گے۔ اصل نعمت، اصل لذت تو وہاں، لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے نبی فرمایا۔ اصل جو زندگی ہے، اصل جو عیش ہے وہ آخرت کا۔ اس کا کیا ہے؟ 60-70 سال اسی میں بیماری، صحت، غریبی، پھر کبھی ہوتا ہے کہ کچھ پیسے آ جاتے ہیں، یہ سب چلتے رہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا۔ کوئی انسان ہمیشہ خوش نہیں رہے گا، اس پر حالات آتے رہیں گے، تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، خوشی آئے گی، غم آئیں گے، سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہے گا۔ لیکن آخرت جنت کی جو زندگی ہے، نہ اس میں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ کی میموری کے اندر کوئی ایسی چیز رہے گی نہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو، جس سے آپ کو دکھ ہو، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اصل جو زندگی ہے، ریئل جو لائف ہے آخرت کی، اس کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنے کی ہم سب کو